من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح مطلب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نعوذ باللہ مولا کا معنی معبود اور مشکل کشا ہوتا ہے۔ انہوں نے سیدنا علی کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، حاجت روا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم اس کا یہ معنی نہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل اس بات پر بالکل پکے اور سچے ہیں کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے صحابہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ حالانکہ آپ نے پوری حدیث سنی ہے، خلیفہ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر جس بندے نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا ہے اس کے لیے ایک اور حدیث ہے جو اسی کی وضاحت میں ہے۔ سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب خصائص علی رضی اللہ عنہ ان میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کے معنی اور مفہوم میں جو حدیث ہے من کنت ولیہ فہذا ولیہ، کہتے ہیں نبی الاسلام کا یہ فرمان تھا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ جس کا میں ولی ہوں، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، محبوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے۔ ولی سے مراد دوست، محبوب، جس کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ یہ روایت لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کا معنی ولی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں میرے صحابہ جس کے دل میں میری محبت ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی پیار کرے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور دوسری بات، جو انسان اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت علی کو مولا علی کہنا شروع کر دیا جائے، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کو عربی نہیں آتی۔ مولا کا معنی دوست، اور علی علی رضی اللہ عنہ، مولا علی علی کا دوست، یہ اس کا معنی بنتا ہے عربی کے لحاظ سے۔ مولا علی علی کا دوست، علی کا دوست کون؟ کس کی بات کر رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اس وجہ سے یہ لفظ مراد نہیں ہے، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کے شروع میں مولا لگا دیا جائے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے من کنت مولا، نبی علیہ السلام نے کہا جس کا میں مولا ہوں۔ تو آج تک آپ نے مولا محمد کسی سے سنا ہے؟ کوئی انسان بھی اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ مولا نہیں لگاتا، حالانکہ آپ نے پہلے اپنے بارے میں مولا کا لفظ بولا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے نام کے ساتھ مولا لگاؤ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی مولا لگتا۔ اگر ادھر نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی نہیں لگنا۔ مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے۔ جو انسان حضرت علی کو مولا تو کہتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ضروری یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، نام رکھنا ضروری نہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا کا معنی آقا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے اعتراض پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے، ابو بکر کو نہیں ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ، تو اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، کہا لوگو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے سیدنا علی کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں ابا جان مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس صحابی کا نمبر ہے؟ صحیح بخاری کی روایت،
تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے۔ کہا ابو بکر کے بعد، کہا ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کہ اس کے بعد کس کا ہے تو میرے بابا نے یہ کہہ دینا ہے کہ عثمان کا ہے، تو میں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ابا جان مجھے لگتا ہے کہ عمر کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی تواضع، ان کی عاجزی، انکساری سمات فرمائے، کہا ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرے پیارے بیٹے کس طرح کی بات کر رہا ہے، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، عمر کے بعد تو عثمان کا نمبر ہے۔ یہ تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور خلافت کے حقدار بھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اگر اس کا یہی مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں خلافت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کے تحت میں خلافت کا حقدار ہوں، آپ مجھے خلافت دیں۔ اللہ کی قسم تاریخی روایات کو چھان مارے یا احادیث کو دیکھیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں چلے جاتے عمر کے پاس، کہتے خلافت کا میرا حق ہے، نہیں کہا۔ حضرت عثمان کے دور میں نہیں کہا، جب خلافت کا حق تھا تب ہی ملی اور اس پر راضی ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں ہم یہ تقسیم کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے بعد، نبی اسلام کے دور میں ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد درجہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی کا رضی اللہ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان، مقام، عظمت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بھی مقام، عظمت نبی اسلام نے بیان فرمائی ہے۔